بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ حج یا عمرے پر جانے والے کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے جو اس کی مقبولیت کا ذریعہ بنے۔ تو دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث، فسوق اور جدال، یہ تین الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، یعنی ان چیزوں کی ممانعت، کراس لگا دیا کہ یہ کام نہ کریں، رفث بھی نہ کریں، فسوق بھی نہ کریں، جدال بھی نہ کریں۔ رفث کیا ہے؟ بیوی سے ملنا، نامحرم سے تو یعنی اجنبی عورت سے تو ویسے ہی نہیں مل سکتے، وہ تو زنا ہے۔ بیوی سے ملنا، یہ پابندی صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ احرام میں ہوں۔ اب حج کے احرام میں ہیں وہ تو چونکہ زیادہ مشقت کا وہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا۔ تو جو یہی پابندی عمرے کے احرام میں بھی ہے۔ تو پہلی یہ ہے کہ اس کا خیال کریں، ولا فسوقا۔ دوسری چیز قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ نافرمانی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، وہ مقدس مقامات ہیں، ان مقدس مقامات پر جا کر جیسے عبادت کا ثواب جی ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح نافرمانی بھی خطرناک ہے۔ اس لیے کراس لگا دیا قرآن کریم نے ولا فسوقا، کہ فسق نہ کریں۔ تو اس لیے اس سے بچیں، فسق کی طرف نہ جائیں۔ وہاں دنیا بھر کا حسن موجود ہوتا ہے، اگر آپ اپنی نظر کو نہیں بچائیں گے تو آپ اسی میں گم ہو کے رہ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اللہ کے در سے جو ہے پھٹکارے ہوئے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس گھر میں تو جا ہی اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کو منائیں، لیکن اس گھر میں بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو گیا، تو بتلائیں اس کی حقیقت کیا رہے گی۔ اس لیے فسوق بالکل نہ کریں۔ عبادات کا کچھ نہیں کہا گیا۔ دیکھیں، قرآن کریم نے یہاں پہ جو حج کے بارے میں پابندیاں ذکر کی، یہ نہیں کہا کہ اتنے قرآن پاک پڑھ لو، اتنا کچھ کر لو، فذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ٹھیک ہے، ذکر کرنا ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی گئی کہ بھئی اتنا لازمی کرو۔ البتہ پابندی ضرور بتائی گئی کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس کام سے بچ جائیں۔ اور یقین کیجئے کہ آپ گناہوں سے بچ کر طواف حج عمرہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنی بڑی نعمت مل گئی۔ اس لیے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ گھڑا جو ہوتا پانی کا، اس میں اوپر سے پانی بھر رہا ہے اور نیچے سے بالکل کوئی جگہ لیک نہیں ہے، تو وہ بھرتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ گھڑا بھر جائے گا، اس کو اندازہ ہوا کہ میرا گھڑا پانی سے بھر گیا۔ اگر کوئی چھوٹا سا بھی سوراخ ہوا تو وہ بھرتا رہے گا، وہ نکلتا رہے گا، بھرتا رہے گا، وہ نکلتا رہے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ برس تک بھی اگر وہ پانی ڈالتا رہے، وہ گھڑا بھرے گا نہیں۔ تو اسی طرح یہ دل، اگر ہم عبادات کریں گے جا کے اور اس میں فسق کریں گے، تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے سوراخ کیا ہوا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ بھر تو رہے ہیں لیکن وہ نکل رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پانی بھریں لیکن لیک نہ ہو، وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح تھوڑی عبادت کر لیں لیکن گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اپنی حد الامکان کوشش ہو کہ کسی بھی درجے میں گناہ نہ ہو، تو وہ محفوظ رہے گا، اس کی نورانیت آپ کو محسوس ہوگی۔ ولا جدال، تیسرا حکم، جھگڑا نہ کریں۔ اور یہ ویسے نہیں، اللہ نے حکم نہیں دی، وہاں پر ایسی نوبت آتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ایک سفر ہے، پھر سفر میں پھر جو ہے وہاں رہنا ہوتا ہے ہوٹل والوں کے ساتھ، جی اسی طرح حرم میں کے ساتھ چلنے والے کے ساتھ بعض اوقات جو ہے کوئی ناگواری پیش آ جاتی ہے، پھر مکہ سے مدینہ جانا ہے، مدینہ میں ناگواری پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے جھگڑے سے بچیں، کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھیں، کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ یہ تین پابندیاں ہیں، جو ان سے بچ جائے گا یقین کیجئے کہ وہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو وہ مقبول ہے، حج کر رہے ہیں تو وہ مقبول ہے۔ باقی جو احرام کی پابندیاں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ پابندیاں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، یہ حج کرنے والے کے لیے بھی ہیں اور عمرے کرنے والا خاص طور پر جب تک احرام میں ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔